بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض اور دن رات کے بدلنے میں والفلک التی تجری فی البحر اور ان کشتیوں میں تجری جو چلتی ہیں فی البحر سمندر میں بما ينفع الناس وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء وما اور اس میں انزل اللہ من السماء جو برسایا ہے اتارا ہے اللہ نے آسمان سے من ماء پانی سے فاحیا بہ الارض بعد موتها پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد یعنی خشک ہو جانے کے بعد وبث فیہا من کل دابۃ اور پھیلائے ہیں اللہ نے اس میں من کل دابۃ ہر قسم کے جاندار وتصریف الریاح اور ہواؤں کے پھیرنے میں والسحاب المسخر اور ان بادلوں میں جو مسخر ہیں بین السماء والارض آسمان و زمین کے درمیان میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ الحمدللہ کافی عرصے سے ہری پور کے اس گاؤں بکا سٹاپ بکا موڑ اور پھر یہ گاؤں ان کی خواہش تھی کہ آپ ہمیں کوئی وقت دیں اور قرآن کریم کا درس شروع کیا جائے، تو میری مصروفیات کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی گئی، اور مصروفیات بھی کوئی دنیاوی نہیں ہیں، وہ بھی دینی اسفار ہوتے ہیں ملک کے طول و عرض میں، لیکن چونکہ ہمارا مقصد قرآن کریم کی تفہیم ہے کہ اللہ کا قرآن ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے اور اللہ کے بندوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، تو اللہ نے کیا آج وہ دن آیا اور مجھے موقع ملا۔ دستور کے مطابق تو مجھے چاہیے تھا کہ میں الحمدللہ سے آغاز کرتا، لیکن چونکہ قرآن کے طالب العلم بن کر جب بیٹھو گے، اللہ کی کتاب کھول کر اس کے طالب العلم بن کے بیٹھو گے، تو پھر آپ کا سینہ بھی کھلے گا۔ دنیا کی کوئی کتاب جب پڑھتا ہے انسان، چاہے کوئی بھی استاد پڑھائے، تو یہ نہیں ہو سکتا توفیق ہو، تو قرآن کریم ملتا ہے بیاض والا، اس میں ایک سطر کے بعد دوسری سطر خالی ہوتی ہے، تو مشکل لفظ آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور حاشیہ بھی اس کا خالی ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم سمجھیں اور پھر ہمیں یہ ملکہ پیدا ہو کہ ہم آگے بھی قرآن کریم کی کیا کریں، خدمت کریں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد میں ایک فائدہ ذکر کرتے ہیں اور وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں کو اپنی معرفت
کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں دو طریقوں سے۔ کتنے طریقوں سے؟ دو طریقوں سے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ اپنی کتاب قرآن میں اپنے بندوں کو اپنی معرفت کی طرف دعوت کتنے طریقوں سے دیتے ہیں؟ دو طریقوں سے۔ ایک آیات کونیہ، آیات مشاہدہ جن کا کیا جاتا ہے، اور ایک ہے آیات قرآنیہ۔ اب آپ وہ کہیں گے یہ کیسے؟ آیات کونیہ یہ ہے کہ اللہ اپنی معرفت کی طرف دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں چاند دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اس بر کو دیکھو، بحر کو دیکھو، ہواؤں کے چلنے کو دیکھو، بادلوں کے اٹھنے کو دیکھو، ان کے برسنے کو دیکھو، پھر برسنے کے بعد زمین کے پھٹنے کو دیکھو، بیج کے زندہ ہو کے باہر آنے کی طرف دیکھو۔ ان چیزوں میں، ان نشانیوں میں، ان آیات کونیہ میں غور کرو گے تو مجھے پہچان لو گے۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ آیات قرآنیہ، کہ اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں میری قرآن کی آیات میں غور کرو، اس کتاب میں تدبر کرو تو مجھے پہچان لو گے۔ تو میں نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے ان آیات میں اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ غور کرو نا کس طرح آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ آیات کونیہ میں اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ آپ ذرا توجہ سے ان آیات کی طرف دیکھیے، میں مختصراً اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں 8 چیزیں گنوائی ہیں۔ کتنی؟ 8 چیزیں گنوائی ہیں۔ اور ان 8 چیزوں سے پہلے، رکوع سے پہلے ایک آیت ہے، دیکھو ذرا آیت، جہاں سے میں نے درس شروع کیا اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ اور حاجت روا لوگو الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، تمہارا الہ معبود حاجت روا، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ایک ہی الہ ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے الا ہو مگر وہی ہے۔ هو الرحمن، وہی مہربان ہے۔ هو الرحمن، وہ رحمان ہے۔ الرحیم، وہی رحمتیں کرنے والا ہے۔ یہ آیت اس میں گویا کہ اللہ نے دعویٰ پیش کیا ہے کہ تمہارا الہ و معبود کیا ہے؟ ایک ہے، بولو کیا ہے؟ ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ دلائل ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے بدلنے میں۔ بکے والو غور تو کرو نا، ساری زندگی دیکھتے آ رہے ہو اتنا بڑا آسمان پیدا ہے، کبھی اس کا رنگ نہیں بدلا، کبھی اس میں دراڑ نہیں آئی، کبھی اس کا کوئی ٹکڑا نیچے نہیں آیا، کبھی اس کا رنگ جو ہے خراب نہیں ہوا، کوئی ستون اس کے نیچے نظر نہیں آ رہا، کوئی دیوار ٹیک نظر نہیں آ رہی، اور کوئی مخلوق میں سے تھامنے والا بھی نہیں آ رہا۔ اتنا بڑا نظارہ کرتے ہو، ایک دن بھی دماغ استعمال نہیں کیا کہ یہ خود بخود ایسے ہی ہو گیا؟ پیدا کرنے والے کے بغیر آسمان اوپر چلا گیا، پیدا کرنے والے کے بغیر زمین جب ضرورت نہیں ہوتی نہیں برستے، یہ ویسے ہی ہو رہا ہے۔
نہیں، ذرا سا بھی عقل استعمال کرو گے، اس نظام کو جس کو بچپن سے لے کر موت تک دن رات دیکھتے ہو، اس نظام کو، یہ نظام پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس نظام کا کوئی چلانے والا اور خالق ہے بھی ایک، اور وہ ہے اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، جب سے تم پیدا ہو، رات کے اپنے کمالات و کرشمے، سردی میں رات بڑی ہو جاتی ہے، دن گھٹتا جاتا ہے، گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، سورج اپنے وقت پہ ڈیوٹی دے رہا ہے۔ کیا یہ نظارے کرنے کے باوجود بھی تمہیں اللہ کے وجود کا پتہ نہیں چلا کہ کوئی ذات ہے اس کو پیدا کرنے والا؟ اس کے لیے کتابوں کا انبار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن آپ کو یہ دلائل نہیں دیتا کہ جو پڑھے لکھے کو تو سمجھ میں آ جائے اور ان پڑھ کو سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن ایسے دلائل دیتا ہے جو ہر طبقے کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، بشرط پاگل دیوانہ نہ ہو ایک بندہ، تھوڑا سا اس کا دماغ ہو، اس کو یہ دلائل سمجھ میں آتے ہیں۔ کسی نے، امام ابن کثیر نے عجیب بات لکھی ہے، ایک صحرا میں اونٹ چرانے والا، بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے۔ کسی نے اس سے کہا کہ تو اللہ کو مانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کو مانتا ہوں۔ کہا اللہ ہے؟ اس نے کہا اللہ ہے۔ کہنے لگا تم نے دیکھا ہے؟ کہنے لگا دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ اب بکے والو دلیل سمجھنا، یہ قرآن کا مفسر نہیں ہے، یہ کوئی محدث، مفتی، فقیہ، سائنسی نہیں ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک بکریاں چرانے والے کی بات کر رہا ہوں۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ ہے، انہوں نے کہا دلیل؟ کہتا ہے ان البار تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر۔ فرمایا وسماء ذات ابراج، اللہ، وبحار ذات امواج، الا تدل علی اللطیف الخبیر۔ کہتا ہے ایک مینگنی پڑی ہو تو مینگنی دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے بکری گزری ہے، لید کا ٹکڑا پڑا ہو تو دلیل ہے کہ اونٹ گزرا ہے، پاؤں کے نشانات ہوں قدم کے تو دلیل ہے کہ کوئی چلنے والا گزرا ہے، ریت پہ قدم کے آثار ہوں تو دلیل ہے کہ کوئی چلنے والا گزرا ہے۔ تو کہتا ہے او لوگو، ایک مینگنی بکری پہ دلالت کرتی ہے حالانکہ بکری نظر نہیں آئی، پڑی ہوئی ہے، قدم کے نشان چلنے والے پہ دلالت کرتے ہیں، تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اور موجوں والے دریا، کیا یہ ساری چیزیں دلالت نہیں کرتی لطیف و خبیر ذات پر؟ لگا کیا یہ چیزیں دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہے؟ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی بھی بڑی بات ہے، عجیب بات ہے۔ امام صاحب سے کسی نے دہری کا مناظرہ تھا، دہری نے کہا یہ سارا کچھ ویسے ہی چل رہا ہے بس زمانے کی گردش سے، ٹھیک ہے نا، کیف متفقہ ہو رہا ہے۔ مناظرے کی تاریخ طے ہو گئی 2-3 دن کے بعد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جس تاریخ پہ مناظرہ ہے پہنچنے میں کچھ تاخیر کر دی، ٹائم میں تاخیر کر دی۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، جی باس کے لیے میدان لگا ہوا ہے، آپ کا امام نہیں آیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ امام صاحب پہنچے، کہا ناراض نہ ہونا، تاخیر کی کچھ وجہ ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا لوگوں، میں جب گھر سے نکلا راستے میں سمندر ہے،
بحری جہاز نہیں ملا، کشتی نہیں ملی، میں ساحل پہ کھڑا ہو گیا، بس انتظار میں تھا تو کنارے پہ ایک درخت تھا، اچانک آٹومیٹک وہ درخت خود بخود کٹ گیا، اس سے پھٹے بن گئے، تختے بن گئے، اور وہ تختے ملتے گئے، اس میں کیلیں بھی ٹھونکی گئی خود بخود، اور پھر وہ کشتی تیار ہو کے سمندر میں آ گئی۔ پھر میں اس میں بیٹھ گیا، چلانے والے کے بغیر کشتی خود بخود چلتے چلتے ادھر آ گئی۔ یہ نظارہ میں دیکھ کے آیا۔ انہوں نے کہا مناظرہ کیا کرے گا، دماغ پہلے سے ہی خراب ہو گیا ہے، خود بخود کبھی درخت کٹا ہے، خود بخود اس سے کبھی پھٹے بنتے ہیں، خود بغیر چلانے والے ملاح کے آپ آگے، دماغ تو ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے کہا کیوں خود بخود نہیں ہو سکتا؟ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مناظرہ میں جیت گئے ہوں۔ کہا کیسے جیت گئے ہو؟ نے کہا یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جب ایک درخت کٹ کے خود پھٹے نہیں بن سکتے، اس سے کشتی نہیں بن سکتی، خود کشتی بغیر چلانے والے کے چل کر نہیں آ سکتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر خالق اور مالک اور چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہی تو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے وجود کی دلیل، لگے لوگوں کے چہرے، ان کے رنگ، ان کی زبانوں کا مختلف ہونا، غور کرو اللہ کو پہچان لو گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے وجود کی عقلی دلیل، فرمایا توت کا پتا ہے، ایک ہی سورج کی شعاع اس کو لگی اور اس پتے کو نے کھایا، کستوری بن گیا، اسی کو ریشم کے کیڑے نے کھایا، ریشم بن گیا، اسی کو سانپ کوئی اور چیز کھائے، کہیں زہریلا بن جائے، کہیں دودھ بن جائے، کہیں مینگنی بن جائے، ایک ہی پتا ہے، ایک ہی پانی سے سیراب، ایک ہی درخت کھا کے یہ نتائج مرتب کر رہی ہے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں، دریا کے جہازوں میں، بحری جہازوں میں، تجری فی البحر، جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، ایسی چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں۔ تربیلا ڈیم میں کشتیاں دیکھ لو، اگر اس سے بڑا نظارہ کرنا ہے۔ چند دن پہلے ہم کراچی گئے، دوستوں نے کہا ساحل سمندر پہ جاتے ہیں، تو ساحل سمندر پہ گئے، وہاں دوست تھے، تو پورے گاؤں جتنا ایک بحری جہاز ہے۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا اس میں کتنا وزن آتا ہے؟ نے کہا یہ جو کھڑا ہے اس میں 64,000 ٹن کا وزن لادا جاتا ہے۔ 64,000 ٹن اس ایک جہاز میں آیا ہے۔ اللہ نے 14 صدیاں پہلے فرمایا بما ینفع الناس، پانی سمندر سے اٹھائے، پھر اس کو فضا میں لے جائے، اور فضا میں لے جانے کے بعد پھر اسے پھیلا دے، اور پھر سہولت کے ساتھ اوپر سے برسانا شروع کر دے۔ ایسے نہیں جیسے بالٹی اونڈیل دے۔ اگر اتنا ہزاروں لاکھوں ٹن پانی ایک دم ہی گرا دیتا اللہ، تو نیچے کوئی لنٹر، کوئی مکان، کوئی سڑک، کوئی گھر باقی رہ سکتا تھا؟ اوپر اللہ نے اپنی قدرت کی ایک چھاننی لگا دی ہے، ایک ایک بوند آتی ہے۔ کبھی غور کیا یہ کون کر رہا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ اگر اس پہ غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ آج تک تو ہم نے مخلوق میں کوئی ایسا پاورفل نہیں دیکھا جو کہتا ہو بادلوں کو میں اٹھاتا ہوں، میں ادھر چاہوں تو برساتا ہوں۔ جب کوئی نہیں ملتا تمہیں تو جان لو کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء، اچھا اوپر سے برسا، پھر کیا ہوا؟ فاحیا بہ الارض بعد موتها، پس زندہ کیا۔ یہاں استعارہ ہے،
زمین کے خشک ہو جانے کو اس کا مر جانا قرار دیا، زمین کے سرسبز و شاداب اور تر ہو جانے کو اللہ نے اس کا زندہ ہونا قرار دیا۔ مانا کرو، فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، تر و تازہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس کے خشک ہو جانے کے بعد، وَبَثَّ مِن فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلائے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار۔ یہ جنگلوں میں جا کے دیکھ لو، یہ لاکھوں کروڑوں قسم کے جاندار پھر رہے ہیں، کس نے پیدا کیے ہیں؟ کون انہیں روزی دیتا ہے؟ ان کو تربیت کون کرتا ہے ان کی؟ ایک ہی اللہ ہے۔ وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، کبھی خزاں کی ہوائیں چلتی ہیں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، کبھی بہار کی ہوائیں چلتی ہیں سارے پودے تازہ ہو جاتے ہیں، کبھی بیج میں کھیرنے کے لیے ہوائیں چلاتا ہے، ایک جگہ کا تخم اڑا کے اللہ دوسری جگہ لے جاتا ہے اور وہاں کے تخم کو اڑا کے دوسرے مقام پہ لے جاتا ہے اور رنگا رنگ کی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ وتصریف الرياح، ہری پور والو، بکے والو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پنکھا لگا ہو یہ ہوا چلانے کے لیے؟ جی کوئی مخلوق میں سے نظر آ رہا ہے جو تیز تیز ہوا چلا رہا ہو یہ پورے شہر میں؟ ہمارے ہاں تو ایک چھوٹا سا پنکھا لگاتے ہیں، وہ بھی دن میں بجلی کبھی آ جاتی اور کبھی انتظار ہی میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ جی جب اوپر والا پنکھا نہ چلے تو ہاتھ کی چھوٹی پنکھی لے کر شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھو، اور جب اللہ چلاتا ہے تیز چلاتا ہے تو اس کے نظارے میں نہ اس کے سامنے گاڑیاں ٹھہر سکتی ہیں، نہ مکان ٹھہر سکتے ہیں، درختوں کو جڑوں سمیت اکھیڑ دیتی ہے، اور نہیں کرتے ہو۔ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل والے جب بھی عقل کا استعمال کرتے ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود ایسے نہیں چل رہی، ضرور اس کو چلانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ آپ کے ہاں ابھی تو وہ چیز نہیں ہے، چرخہ جانتے ہیں؟ پشتو میں تو سرخہ ہوئی، کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھوں نے دیکھا ہو، وہ جس میں دھاگا بناتے ہیں، کپڑا بناتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، روئی سے۔ جی آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا ہاں، مولانا فدا علی صاحب نے اس لیے دیکھا ہے کہ یہ سینٹر جیل کے امام و خطیب ہیں، تو میں بھی سینٹر جیل گیا تو قیدیوں کو میں نے دیکھا وہاں چرخہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے، دھاگے بنا رہے ہوتے ہیں، رنگا رنگ کی چیزیں بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ باہر بکتی ہیں بڑی قیمتی۔ تو ایک خاتون ہے دیہاتی سی، وہ بیٹھی ہوئی ہے راستے میں، سائے پہ لگی ہوئی ہے، کوئی دہریہ گزرا، اس نے کہا بوڑھی اماں اللہ کو مانتی ہو؟ اللہ اکبر، کیوں نہیں مانتی ہوں، اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے، کیوں نہ مانو؟ اس نے کہا کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا اتنے فتوے تو مجھے نہیں، لیکن دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ نے کہا میرا چرخہ۔ اللہ اکبر، نے کہا اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی چرخہ۔ نے کہا چرخہ کیسے دلیل ہے؟ نے کہا پاگل آدمی، یہ چند لکڑیوں کا مجموعہ ہے، میں چلاؤں تو چلتا ہے، نہ چلاؤں تو نہیں چلتا، یہ چند لکڑیوں کا مجموعہ میرے چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چلتی ہے؟ عقل سے کام بندہ لے۔ اس نے کہا ماں جی مان گیا ہوں اللہ ہے، لیکن یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے بھی اور ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟
احد ہے، صمد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بوڑھیا کہنے لگی جی زیادہ فتوے تو مجھے نہیں آتے، اس کی دلیل بھی میرا چرخہ ہے۔ اس نے کہا اماں جی یہ چرخہ کیسے دلیل ہوگی کہ اللہ ہے کیا؟ اس نے کہا جب میں اکیلے لگی ہوئی ہوں تو یہ ٹھیک چلتا ہے، اور جب آ کے کوئی دوسرا دخل دیتا ہے تو اس کا کام بگڑ جاتا ہے۔ تو کائنات کا یہ نظام درست چل رہا ہے، دلیل ہے چلانے والا۔ اگر ایک نہ ہوتا تو یہ نظام کیا ہوتا؟ بگڑ جاتا۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان و زمین کا نظام، آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ ہوتا تو لفسدتا، یہ نظام کیا ہو جاتا؟ بگڑ جاتا۔ لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے کہا آج میری چھٹی ہے۔ کیوں؟ ایک الہ نے کہا طلوع ہو جاؤ، دوسرے الہ نے کہا نہ طلوع ہو، چھٹی کرو۔ آپ نے کبھی ایسے کیا ہے کہ رات کو 12 بجے سورج نکل آیا ہو بھائی کیوں نکل آیا؟ رات کو 12 بجے طلوع ہو گیا۔ جی دوسرے الہ نے حکم دے دیا تھا۔ نہیں، یہ چلانے والا کیا ہے؟ ایک ہے۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ دوستو انشاءاللہ العزیز اگلا درس جب